علیکم۔ ناول مسافر عشق، اس قلم مایا خان، کیس نمبر 94۔ وہ ایکچولی لالا تھوڑی جگہ دے مجھے، سہیل نے شاہزین سے کہا جب کہ کاشان نے بلال کو جو ہونک بنے منہ کھول کر ان عجوبوں کو دیکھ رہے تھے، پتہ نہیں کیا سوچ کر یہاں آئے تھے۔ مجال تھی کہ آج کا دن ان میں سے کسی نے انہیں سکون سے رہنے دیا ہو۔ میں تو نہیں دے رہا جگہ، دفع ہو تو یہاں سے۔ بلال نے مزید تھوڑا مسکان کے قریب ہوتے کاشان کو بیٹھنے کی جگہ دے دی تھی، لیکن شاہزین تو مسکان کے قریب ہوتے کاشان کو بیٹھنے کی جگہ دی تھی، لیکن شاہزین تو اور کھل کر بیٹھ گیا تھا تاکہ سہیل بالکل نہ بیٹھ پائے، جس پر سہیل برا منائے بغیر نیچے بیٹھتے اس کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پکڑ گیا۔ یہ سب اس نے اتنی تیزی سے کیا کہ شاہزین سمجھ بھی نہ سکا، جبکہ دوسری طرف بلال کے ساتھ کاشان نے یہی کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شاہزین اور بلال ایک ساتھ بولے، کیونکہ وہ دونوں کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ رسم ہے لالا، ہمیں منہ مانگی رقم دیں اور اپنی انگلی چھڑوا لیں۔ کاشان نے اپنی گرفت اس کی انگلی پر اور بڑھاتے انہیں بتایا، جس پر شاہزین اور بلال تو ایک دوسرے کو دیکھ کر تھک رہ گئے۔ سالیوں کی رسم تو سنی تھی، یہاں سالے بھی رسم بنانے بیٹھے ہیں، اور اگر پیسے نہ دیں تو؟ شاہزین نے دانت پیستے سہیل سے پوچھا، اور وہ تو اسے چرک بھی دیتا اگر اتنے لوگ پاس نہ ہوتے تو۔ پھر کیا لالا، مالا دی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی، ہے نا دی؟ سہیل نے کندھے اچکاتے صاف کہا، اور آخر میں مالا کو بھی اپنے ساتھ ملا گیا، جو فوراً سر ثابت میں ہلاتے سہیل کے ساتھ ہونے کا جتا گئی، جس پر شاہزین نے بے ساختہ اسے گھورا، جو کبھی بھی اس کی سائیڈ نہیں لیتی تھی۔ بس پھر فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کاشان نے بلال بلوچ کو دیکھتے کہا، جو شاہزین اور سہیل کی بات سن چکا تھا۔ اچھا، کتنے پیسے؟ بلال بلوچ نے کوئی بھی بحث کیے بغیر پوچھا، کیونکہ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس سے آج کے دن جو بھی مانگا جاتا وہ دے دیتا۔ یہی کوئی 2 فراری کے پیسے دے دیں، جس پر میں اور کاشان ریس لگایا کریں۔ سہیل بلوچ نے فوراً سے مسکرا کر اپنی اور کاشان کی طرف سے بتایا کہ اسٹیج پر آتے سب لڑکے اور لڑکیاں انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگیں، جبکہ مہوش اور آیت کے ہاتھ میں دودھ کے گلاس تھے۔ شکل ہے تم لوگوں کی فراری والی، میری انگلی ہی لے جا تو۔ شاہزین نے فوراً اسے ہی سہیل کو منع کر دیا، جبکہ بلال بلوچ کا جواب بھی مختلف نہیں تھا۔ مالا، آپ بھی کس کنجوس انسان سے شادی کی ہے؟ آپ نے؟ سہیل اپنی اتنی سیدھی بے عزتی پر مالا کو دیکھتے شکایتی انداز میں کہا، جس پر مالا نے منٹوں سے پہلے شاہزین کو گھورا، جو اتنا امیر ہونے کے باوجود بھی کنجوسی کر رہا تھا۔ بلال لالا، آپ تو دے دیں نا، تاکہ آپ کے آرمی کرنل ہونے کا ثبوت ملے۔
کاشان نے بلال کو کسانے والے لہجے میں کہا، جو اسے حیرانگی سے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے کوئی ثبوت نہیں دینا، 10 روپے لو اور شکل گم کرو اپنی، شاباش۔ بلال بلوچ نے جیب سے 10 کا نوٹ نکالتے صرف کہا، جس پر مہوش ایک دم سے اونچا کہکا لگا اٹھی۔ اسے تو چس آ گئی تھی کاشان کی بے عزتی پر۔ کاشان تو اتنا سا منہ لے کر رکھ گیا تھا، ہا ہا، تیری زیادہ بری ہوئی ہے۔ زحیل بھی کھل کر مسکراتے کہا، وہ ابھی بھی شاہزین کے پاس نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پھر 10 روپے والی شکل ہے، تجھے تو کوئی 2 روپے نہ دے۔ شاہزین نے مالا کے گونڈے کو وہ فی الوقت اگنور کرتے زحیل کی سٹرائی کی، جس پر لڑکے ہی ہنس دیے تھے۔ جو بھی ہے، ہم اپنی بات منوائے بغیر نہیں جائیں گے۔ زحیل نے اب کی بار پراپر ڈھیٹ بنتے کہا، پوری دنیا کے فقیروں کو تو آپ لوگ دے سکتے ہیں بار بار، مگر آج جب بھائیوں نے مانگا ہے تو کنجوسی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ تف ہے آپ لوگوں پر۔ کاشان نے اپنے وکیل ہونے کا ثبوت پراپر اب ایموشنل بلیک میل کیا۔ فقیر کہتے اس کی نظر مہوش لوگوں پر گئی تھی، جو ایک بار پھر سے انہیں لوٹنے کے لیے تیار تھیں۔ سب لڑکیوں نے ہی اپنی آئی رول لی تھی اس کی بات پر، جبکہ شاہزین اور بلال مجبوراً ان کے منہ پر گاڑی کی۔ پیسوں کا چیک دے مر گئے۔ شاہزین تو مالا کی وجہ سے دے گیا تھا، جبکہ بلال کہیں نہ کہیں کاشان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ چکا تھا۔ کاشان اور زحیل تو خوشی سے اچھلتے اٹھے تھے۔ یہ لو سیام، آپ کے لیے بھی۔ بلال نے ایک اور چیک لکھتے ایک پاس کر سیام کی طرف بڑھایا، جو زحیل اور کاشان کی شکلیں دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ان سب کے لیے یہ تینوں سیم تھے، اس لیے بلال نے اسے بھی بھول گیا تھا۔ نہیں شکریہ لالا، مجھے کارز کا ویسے بھی شوق نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہی رائڈ لے لوں گا۔ سیام نے ادب سے مسکراتے ہی بلال بلوچ کو سادگی سے منع کر دیا، جس پر عزیر خان زادہ اپنے بھائی کی سادگی پر اور خودداری پر مسکرا اٹھا۔ کچھ سیام سے ہی سیکھ لو تم لوگ۔ شاہزین نے سیام کو دیکھتے کاشان اور زحیل کو عقل دلاتے کہا، یار وہ ایک امیر ڈاکٹر ہے، ہماری طرح غریب تھوڑی۔ زحیل تو کندھے اچکاتے چیک جیب میں ڈالتے بولا، اور اب لڑکیوں کو جگہ دے گیا جو دودھ پلائی کی رسم کرنے لگی تھیں، جس پر شاہزین اور بلال نے کسی بھی قسم کی بحث کیے بغیر ہی انہیں ان کے مانگے گئے آرام سے دے دیے تھے، جس لیے لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھی تھیں۔ آج ہر کوئی خوش تھا، سب کی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھی۔ دلہنوں کے چہروں کی رونق سب سے الگ تھی۔ ایکسکیوز می، ایک لڑکے نے باہر کی طرف آتی مہوش کو روکتے کہا۔ مہوش، جو احمد بلوچ سے رخصتی کا پوچھنے جا رہی تھی، روکتے اسے دیکھنے لگی، جو دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک سا ہینڈسم سا تھا۔ جی، وہ میری ماما کو بلوا دیں۔ سامنے موجود لڑکے نے نظریں جھکاتے کہا، اور اس کی نظر جھکانا کہیں نہ کہیں مہوش کو اچھا بھی لگا تھا۔ کہاں آج کل کے لڑکے اس طرح کرتے تھے؟ کون ہے آپ کی ماما؟ مہوش نے نرمی سے مقابل کو جواب دیا۔ شاید
اس کی زندگی کی بڑی غلطی بھی تھی۔ نامحرم سے نرم لہجے میں بات نہیں کی جاتی، وہ بلیک دوپٹے والی ہیں، انہیں بولیں۔ خرم بلوایا ہے۔ خرم نے ہنوز نظریں جھکائیں سامنے عورتوں والی سائٹ پر ہر ایک مخصوص عورت کی طرف اشارہ کرتے کہا جس پر مہوشی سے دیکھتی کچھ کہے بغیر ثابت میں سر ہلا دی۔ انٹرسٹنگ، نرم اس کے جاتے میگی سی بنتے اس کے لبوں کو دباتے بولا، جیسے وہ اپنے پہلے اسٹیپ میں کامیاب ہو گیا ہو۔ بہت خیال رکھنا بلال، ہماری بہن کا۔ ہم اپنی روح کی ضمانت تمہیں سونپ رہے ہیں۔ عالمگیر خان زادہ نے بلال بلوچ کو گلے لگاتے اداسی سے کہا، جبکہ نظریں روتی ہوئی مسکان کی طرف تھیں جو مصطفیٰ خان سے لگی۔ مسلسل رو رہی تھی۔ بس میری جان، اب نہیں رونا۔ مصطفیٰ خان مسکان کے آنسو صاف کرتے اسے خاموش کرواتے بولے، جبکہ ان کی خود کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ بیٹی کی رخصتی کرنا آسان تو نہیں تھا۔ کاشان مسکان کے سر پر قرآن رکھ رہا تھا۔ زیادہ رو نہیں، خان صاحب کو ساتھ لے جاؤ۔ عالمگیر خان زادہ نے اس موقع پر باپ کو تنگ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا۔ اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے اور تیری زبان بھی بند رکھے، آمین۔ مصطفیٰ خان نے مسکان کا ہاتھ بلال بلوچ کے ہاتھ میں دیتے دعا دی اور آخر میں عالمگیر خان زادہ کو جواب دینا بالکل نہیں بھولے تھے، جس پر تقریب میں سب لڑکوں نے آمین کہا۔ ظہور شاہزماں کی گود میں موجود یزدان بھی مسکرا اٹھا۔ دوسری طرف مالا خوشی سے سب سے مل رہی تھی، جبکہ سب کی آنکھیں نم دیکھیں انہیں بول رہی تھی کہ وہ روز ان سے ملنے آئے گی۔ سہیل بلوچ سر پہ قرآن رکھے ہوئے تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی مالا کی پہلی رخصتی پر تھی۔ وہ بھی مطمئن تھا۔ تب کیا حالات تھے اور اب کیا؟ بے شک اللہ سب سے بہتر کرنے والا ہے۔ اسی طرح دونوں دلہنوں کو اپنی دلہنوں کو اپنی گاڑیوں میں بٹھائے ساتھ لے گئے۔ پیچھے سے سب گھر والے بھی ساتھ ایک دوسرے سے ملتے اپنے گھر کی طرف نکلے تھے۔ بس کریں اسماعیل یار، آپ اداس نہیں ہوں۔ آپ جب کہیں گی میں آپ کو ملوانے لے آیا کروں گا۔ بلال بلوچ نے گاڑی میں ابھی تک گھونگھٹ کے نیچے سے مسکان کی سوں سنتے کہا، اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مقابل کا اس طرح رونا، مسکان جو اس کی موجودگی بالکل فراموش کیے ہوئے تھی، اچانک اس کی آواز سنتے ہوش میں آتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے بابا لالا کی سب کی بہت یاد آئے گی بلال۔ مسکان نے دھیمی سی آواز میں مقابل کو رونے کی وضاحت دی۔ No one even remember you sweetheart when I entered the depth of your soul. You just remember me and only me. بلال بلوچ اسے کمر سے پکڑتے اپنے قریب کرتے ایک ہی جست میں اس کا گھونگھٹ اتارتے پچھلی سیٹ پر پھینکتے ڈیپ آواز میں بولا،
جس پر مسکان کو اپنے پورے جسم میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ جس کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ آئس کریم کھائیں گی؟ بلال بلوچ نے اسے شرماتے گھبراتے دیکھ اس کے روپ کو اپنے دل میں بساتے پوچھا۔ مجھے کھانی ہے۔ مسکان نے فوراً ہی جواب دیا، جس پر بلال بلوچ مسکراتے اس کی کمر میں بے باکی سے ہاتھ ڈالتے، دوسرے ہاتھ اسٹیئرنگ گھماتے آئس کریم شاپ کی طرف روانہ ہوا۔ شاہزین، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مالا نے شاہزین کو گاڑی خان حویلی بجائے کسی دوسری سڑک کی طرف جاتے دیکھ کہا۔ وہ مسکان کی نسبت چل ریلیکس تھی، بلکہ اپنی ادائیں دکھاتی شاہزین کے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، پھر آپ خود دیکھ لیجیے گا۔ وجہ؟ شاہزین نے محبت سے اپنے ہاتھ میں موجود مالا کا ہاتھ چومتے کہا، جس پر مالا دل سے مسکرائی۔ مقابل کی یہ حرکت کوئی 10 بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ خان حویلی میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، مالا نے کچھ دیر سوچتے کہا۔ ہاں تو کرتے رہیں، کل صبح تک انتظار میری جان۔ شاہزین نے بے فکری سے کندھے اچکاتے بے نیازی سے جواب دیا، کیونکہ وہ صرف مصطفیٰ خان کو بتایا تھا، وہ کسی کو نہیں، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا عالمگیر لوگوں نے کچھ اور ہی پلان کیا ہوگا اس کی بیوٹیفل نائٹ خراب کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر تیز گاڑی چلائیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے، بہت تھک چکی ہوں۔ مالا نے اپنے لہنگے کے بھاری دوپٹے کو صحیح کرتے ایک ادا سے کہا۔ اوہ مائی بیبی، واننا سلیپ؟ شاہزین نے مالا کا گال سہلاتے وارن کرتے لہجے میں آواز کو روک کر پوچھا، جس پر مالا شرارت سے فوراً سر ثابت میں ہلا گئی۔ اوکے دین آئی ڈیئر یو ٹو سلیپ ٹوڈے۔ شاہزین نے مقابل کے سر ہلانے پر یہ دانت پیستے اس کے گال کو اپنے دانتوں میں دباتے تھوڑا سا کرتے ہوئے کہا، جس پر مالا اس کی آواز پر بھاری پن اور اس سے گھبراتی ضرور تھی، لیکن بظاہر اس نے مقابل پر بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ فوکس آن وٹ یو ڈو۔ مالا نے اس کے گال کو سہلاتے اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف کروایا، جس پر شاہزین ایک گہری نظر اس پر ڈالتے گاڑی کی سپیڈ بڑھایا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اس کے لیے خود جذبات کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مالا ابھی آنے والے وقت کا سوچتے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ شاہزین کی شدتوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ شاہزین کدھر رہ گیا ہے؟ عالمگیر خان زادہ نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے گھڑی پر ٹائم دیکھتے کہا، کیونکہ وہ سبھی تقریباً پہنچ چکے تھے، مگر شاہزین جو ان سب سے پہلے نکلا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ اس نے صبح آنا ہے۔ مصطفیٰ خان نے عالمگیر کو سامنے صوفے پر بیٹھتے کہا، جس پر عالمگیر خان زادہ تو منہ بنا کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس نے تو شاہزین کو تنگ کرنے کے لیے اتنا کچھ سوچا ہوا تھا، ادھر سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ ہاں تو پھر صبح بھی نہ آئے انسان کہیں کا۔ عالمگیر خان زادہ نے شاہزین کو کوستے انتہائی برے موڈ سے کہا، اس کا سارا پلان ہی خراب ہو گیا۔ اس کو بند کرو اور جا کر ہم سب کے لیے تو اور زیادہ چائے بنا کر لا۔
مصطفیٰ خان سب کی طرف دیکھتے عالمگیر اور خانزادہ کو حکم دیا جو منہ بناتے اب اٹھ چکا تھا کیونکہ وہ باپ کی بات تو ہر صورت میں مانتا تھا. انکل میں بنا لاتی ہوں ابھی. عالمگیر اور زیر کچن میں جاتے کہ شازمہ فوراً بولی اسے اپنے شوہر پر ترس ہی آ گیا تھا. کوئی ضرورت نہیں بیٹا, ان نکموں کو گھر کیوں رکھا ہے؟ اگر یہ اتنا آسان کام بھی نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ خان نے نرمی سے شازمہ کو منع کیا تھا, جس پر عزیر اور عالمگیر خانزادہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے جو اپنا خود کا بزنس چلاتے تھے. اے لالا, میری اور سیام کی بھی ملائی ڈال کر, اور آیت کی شوگر فری کاشان نے آیت ان کے منہ بناتے دیکھ کر چپ نہ رہ سکا, اس لیے فوراً شرارت سے بولا, جس پر زیر خانزادہ نے پاس صوفے پر کوشن اٹھاتے اس کے منہ پر دے مارا, مطلب صاف تھا کہ زیادہ چوڑا نہ ہو. سب دھیما سانستے زیدان اور عریش کے ساتھ باتیں کرنے لگے کہ جو سونے کے بجائے ان سب کے ساتھ وقت مسکراتے. میرا بچہ بڑا ہوگا تو دادا کے ساتھ مل کر بابا سے بدلے لے گا نا؟ مصطفیٰ خانزادہ عالمگیر کی حرکتیں یاد کرتے یزدان سے بولے, جو ان کی باتوں پر کھلکھلا کر مسکرایا تھا جیسے ان کی ساری بات سمجھ آ رہی ہو. ہاں, جیسے میں اور میرا پوتا تجھ سے لیتے ہیں, دادا جان نے بھی دل سے مسکراتے کہا, جس پر مصطفیٰ خان بھی دھیرے سے ہنس دیے. سچ تھا, انہوں نے بھی جوانی میں بہت تنگ کیا تھا انہیں. ویلکم بھابھی. ابھی بلال اور مسکان گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ سب نے ایک ساتھ پھول پھینکے, ان کا خوبصورت انداز میں خوش ہوتے ویلکم کیا, جس پر ابھی تھوڑی اداس مسکان بھی کھل کر مسکرائی تھی. ان کے ویلکم کے لیے پورے گھر کو پراپر سجایا گیا تھا, ہر طرف گلاب کے پھول ہی پھول تھے جس کی خوشبو مسکان کو بہت پسند تھی. بھابھی آئیں نا, بیٹھیں, تھک گئی ہوں گی آپ. زحیل نے آگے سے سائڈ ہوتے مسکان کو جگہ دیتے انتہائی ادب سے کہا, نہیں, ہم ایک بھاری کمرے میں جا کر بیٹھیں گے. بلال نے فوراً ہی مسکان کا ہاتھ پکڑتے سب کے سامنے جلد بازی سے کہا, جس پر مسکان تو بس چھپنے کی جگہ چاہیے تھی. اتنی بھی کیا جلدی, ابھی تو ہم سب باتیں کریں گی. گڑیا اداس ہے ویسے بھی. زمان اور مہتین نے آگے آتے بلال بلوچ کو کندھوں سے پکڑتے معنی خیزی سے کہا, جس پر بلال تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا. پورا دن کم تنگ کیا تھا انہوں نے, ابھی تو ہم سب باتیں کریں گے. گڑیا اداس ہے ویسے بھی. زمان اور مہتین نے آگے آتے بلال بلوچ کو کندھوں سے پکڑتے معنی خیزی سے کہا, جس پر بلال تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا. پورا دن کم تنگ کیا تھا انہوں نے, جو اب پھر شروع ہو گئے تھے یہ لوگ. پھر آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر باتیں کرو یہاں, میں سونے چلا. بلال بلوچ نے زبردستی اپنا آپ چھڑواتے ہاتھ نچا کر کہا, جس پر سب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے. آغا جان, اچھا آغا جان, میں سونے چلا, صبح ولیمے پر ملتے ہیں. بلال بلوچ مسکان کو گہری نظروں سے دیکھتے آغا جان کو کہتے ہی ساتھ ہی فوراً سے سیڑھیاں چڑھ گیا, کیونکہ وہ زمان اور مہتین کو اپنی خوبصورت رات تباہ نہیں کرنے دینا چاہتا تھا. ویسے بھی ترس کر اسے نصیب ہوئی تھی مسکان تو حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئی تھی جو اسے اکیلے چھوڑ کر سونے چلا گیا تھا. زمان اور مہتین اسے دیکھتے رہ گئے تھے جو صحیح چالاک نکلا تھا. جمل بیٹا, مسکان کو بھی کمرے میں چھوڑ آؤ.
مہنور بیگم نے اپنی پیاری سی بہو کو پیار کرتے جمل سے کہا، جو ارسم کو زحیل کو پکڑاتی، مسکان کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتی، اس کا لہنگا سنبھالتی، اوپر کی جانب بڑھی۔ شاہزین دھیان سے میں گر نہ جاؤں۔ مالا نے شاہزین کی ٹی شرٹ مضبوطی سے پکڑتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے کہا، جو اس کو باہوں میں اٹھائے کسی پہاڑ کے ڈھلوان پر چڑھ رہا تھا جس پر مالا کو ڈر لگ رہا تھا۔ اب فکر نہیں کرنا زوجا، میں آپ کو کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ شاہزین نے اس کے گرد اپنی پکڑ اور مضبوط کرتے ایک شدت پسندی سے کہا، جس پر مالا کا ڈر تھوڑا کم ہوا تھا۔ بس 2 منٹ میں بعد آپ آنکھیں کھول دینی ہیں۔ شاہزین بالآخر مقام پر پہنچتے سامنے دیکھتے دھیما سا مسکراتے کہا، 3 2 1 آنکھیں کھولیں زوجا۔ شاہزین نے مالا کے کان میں جھکتے سرگوشی نما آواز میں کہا، اس کے لبیں ساختہ مالا کے کان کے لوب کے ساتھ ٹچ ہوئے نے اس کے دل کی سپیڈ مزید بڑھا دیا۔ مالا آہستگی سے شاہزین کی گردن سے چہرہ باہر نکال کے سامنے خوبصورت پہاڑوں میں گھر، لکڑی کا گھر، ایک چھوٹا سا گھر تھا جو فل وقت لائٹ سے مکمل چمک رہا تھا۔ الشوق کی کیفیت میں منسلک ہوتے اسے باہر دیکھنے لگی، کیونکہ وہ حقیقت باہر سے بھی بے حد خوبصورت تھا۔ وہ اتنا منظر میں کھو چکی تھی کہ اسے اپنی پوزیشن کا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ اسے زوجا کیا ہوا؟ شاہزین مالا کے سامنے منظر میں اس قدر کھوئے دیکھتے اسے نیچے اتارتے بولا، البتہ مالا ابھی تک کسی کے اثر میں تھی، بہت پیارا ہے یہ شاہزین، بالکل خواب جیسا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مالا خنوس اسی انداز میں شاہزین سے پوچھا، یہ گھر میری جان، میری زندگی، میری لیڈی باس کا ہے۔ شاہزین نے مالا کو بالکل اپنے ساتھ لگاتے کہا، یہاں اونچائی پر سردی زیادہ تھی۔ شاہزین میرا؟ مالا نے حیرت بھرے تاثرات سے پوچھا، جی میری جان، یہ آپ کا ہے، صرف آپ کا، جہاں رہتے آپ مجھے نکالنے کی دھمکی دے سکیں گی۔ شاہزین نے اس کا بھاری دوپٹہ سائیڈ پر کرتے اس کے بیک پر لب رکھتے گمگین آواز میں شرارت سے کہا، میں خود سے کیے گئے وعدے کو آج بالآخر پورا کر رہا تھا۔ ہاں بس کریں اب جان، ایسے دیکھیں گی تو مجھے جلن ہوگی۔ مالا کو ابھی تک گھر کی اور پہاڑوں کی خوبصورتی دیکھتے شاہزین نے ناک چڑھاتے کہا، جس پر مالا خنوس خاموش رہی تھی۔ چلیں اندر چلتے ہیں۔ شاہزین نے مالا کا ہاتھ پکڑتے اندر کی طرف بڑھتے جیسے ہی دروازہ کھولا کہ سامنے بہت ہی خوبصورت سی ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جو ایک کمرے ساتھ چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج اور ایک اوپن مین پر مشتمل تھا۔ ہر جگہ موم بتی اور گلاب کے پھولوں کی ڈیکوریشن کی گئی تھی، جس پر مالا ایک بار پھر منظر کو دیکھتی کھو چکی تھی۔ گھر میں آتش دان کے چلنے کی وجہ سے باہر کی نسبت یہاں کم سردی تھی۔ گھر میں آتش دان کے چلنے کی وجہ سے باہر کی نسبت کم سردی تھی۔ بہت خوبصورت ہے شاہزین، بہت زیادہ، مالا نے مسکراتے دل سے تعریف کرتے مقابل سے کہا تھا، مگر میری زندگی، میری زوجا کی خوبصورتی سے زیادہ نہیں۔ شاہزین نے مالا کی خوبصورت آنکھوں کو چومتے محبت سے کہا، شاہزین آپ جانتے ہیں میرا خواب تھا کہ میرا اپنا ذاتی گھر ہو جو صرف میرا ہو، اور آج آپ نے میرا یہ خواب بھی پورا کر دیا۔ مالا نم آنکھوں سے شاہزین کے سینے سے لگتی بولی، وہ سارا دن میں اب ایموشنل ہو رہی تھی۔
خوشی کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا بھی کر رہی تھی، جس نے مشکل کے بعد اتنی خوبصورت آسانی سے نوازا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح شاہزین کا شکریہ ادا کرے۔ جو ہر خواب کو اتنے اچھے طریقے سے پورا کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ مالا نے شاہزین کے گرد سار بناتی اس کے سینے پر شیروانی کے اوپر سے ہی لب رکھتے کہا، جس پر شاہزین نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے گلابوں کے بنے راستے پر چلتے لاؤنج پہ رکھے صوفے پہ بیٹھا، کیونکہ وہ مسلسل کب سے کھڑی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے مالا؟ اس نے پھر سے سب دیکھتے پوچھا۔ سب میں نے کیا، صرف آپ کے لیے، شاہزین نے اس کے پاس بیٹھتے کہا۔ ابھی مالا اسے کچھ کہتی، وہ اس کے پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا، اپنی جیب میں سے ایک پائل نکالتے اسے پہنانے لگا۔ مالا ایک بار پھر سے مسٹرائز ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خوبصورت نوجوان جس پر ایک دنیا مرتی ہے، وہ اس کا دیوانہ بنا اس کے قدموں میں بیٹھے گا۔ شاہزین نہیں، مالا ابھی اسے ہونٹ رکھتے نے منع کرتی کہ شاہزین اسے روکتے فوراً مضبوطی سے پکڑتے اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ آپ اوپر بیٹھیں شاہزین، آپ کا مقام اور محبت میرے دل میں بہت اوپر ہے، اس لیے یہ نہیں کریں۔ مالا اسے اپنے دوسرے پیر کو پکڑتے دیکھ فوراً سے منع کیا اور خود نیچے اس کے برابر میں بیٹھی اس سے پائل لیتی پہننے لگی، اور یہ نہایت خوبصورت منظر تھا۔ یہ بہت پیاری ہے۔ مایا پائل کو دیکھتے چہک کر بولی، جس پر شاہزین مسکراتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ شاہزین اب کدھر؟ مالا نے فوراً اس کی گردن میں باہیں ڈالتے گرنے سے بچاتے پوچھا۔ آج تو وہ اسے بار بار سرپرائز کر رہا تھا، ابھی ایک اور سرپرائز ہے زوجہ، شاہزین اس کے نوز پر لب رکھتے کہا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ زیادہ نہیں پیار آ رہا آپ کو مجھ پر؟ مالا نے لالچ سے اپنے گال کے ساتھ شاہزین کا گال چلاتے پوچھا۔ مجھے تو پوری زندگی ایسے ہی پیار آئے گا آپ پر، بس آپ مجھ پر توجہ دینی ہے۔ شاہزین نے پاؤں سے کمرے کا دروازہ کھولتے محبت سے کہا۔ ویلکم ٹو مائی لائف فار ایور، انشاءاللہ، اللہ بلیس اس۔ شاہزین نے کمرے میں داخل ہوتے مالا کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ محبت سے ادا کرتے کہا۔ مالا دل میں آمین کہتی کمرے کی طرف دیکھنے لگی جو اور پیار اور محبت سے اس کے لیے سجایا گیا تھا۔ پورے کمرے کی طرح کمرے کا تھیم بھی ڈارک تھا۔ چھوٹی چھوٹی لائٹس اور کینڈلز پورے کمرے کو دھیمی دھیمی سی روشنی تھی، اور گلاب کی خوشبو اس کے کمرے کو اور مسکون بنا رہی تھی۔ کیا خیال ہے زوجہ، پھر نیند اڑائی جائے؟ شاہزین مالا کو خاموشی سے کمرے کی طرف دیکھ شرارت سے کہا۔ نہیں جی، مجھے سونا ہے، یہ میرا گھر ہے، اس لیے یہاں میری مرضی چلے گی۔ مالا نے فوراً سے اپنے پہلے والے روپ میں آتے ایک ادا سے کہا۔ شاہزین اسے اتنی جلدی واپس اپنے روپ میں آتے دیکھ قہقہ لگا اٹھا۔ ہم تو ویسے بھی آپ کے نوکر ہیں لیڈی بوس، آج آپ کی نہیں چلے گی۔ شاہزین نے مالا کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکتے ڈیپ آواز میں کہا کہ مالا کے پورے جسم میں سنسناہٹ ہوئی۔ کتنا پیارا ڈیکوریٹ کروایا ہے لالا نے۔ جمل نے ایک بار پھر پورے کمرے کو دیکھتے مسکان کو چھیڑتے کہا۔ یہاں فی الوقت بلال کبھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، شاید واش روم میں تھا۔ مسکان جس کا دل پہلے ہی باہر آنے کو بے تاب تھا، کمرے کو خوبصورتی سے سجے دیکھ دل
مزید اسپیڈ پکڑ گیا. بیسٹ آف لک ڈارلنگ. جمل اچھے سے مسکان کو بیڈ پہ بٹھاتے اس کے لہنگے کو پھیلاتی آخر میں تنگ کرتے بولی, جو پہلے ہی نظروں کو جھکائے ہوئے تھی, او لڑکی کام پڑ گیا. ہاں ہاں ہاں. اس سے شرماتے دیکھ مزید تنگ کرنے لگی. پلیز امی نہیں کرو نا یار, پہلے ہی دل باہر آنے کو ہے. مسکان نے رونی سی شکل بناتے کہا, جس پر جمل تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑتی کمرے سے نکل گئی تھی. اسے اس وقت اپنا وقت یاد آ گیا تھا جب وہ بھی بہت گھبرا رہی تھی, لیکن جمل نے اچھے سے اور نرم طریقے خود میں سمیٹا تھا. زمان کی شدت پسند ضرور تھا, لیکن ہمیشہ جمل کو نازکی کے آگے وہ اپنی شدتوں میں نرمی کر دیتا تھا.